السلام على نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں انتہائی قابل احترام میری ماں اور بہنوں استاذ العلماء پیکر اخلاص جامع المعقول والمنقول استاذ محترم حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں جس ادارے دی بنیاد رکھی اور اپنی آخری دم تک انہاں قرآن و حدیث دی جڑی خدمت کی تھی میں دل دی گہرائیاں نال دعا گوہاں برادر مکرم حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب زید مجدہ برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب دامت فیوزہم کہ انہوں نے سارے استادوں دے اس گلشن نو آباد و شاد رکھا ہویا ہے اور استادوں نے جری شمع روشن کیتی ہے سارے انہاں بھائیاں نے اس شمع نو بجھن نہیں دیتا بلکہ بڑی آب و تاب نال وہ شمع پورے علاقے دے اندر علم دی روشنی پھیلا رہی ہے بناب دے مدرسہ وچ جنہ ساری بیٹیاں نے درس نظامی دی تکمیل دی سعادت حاصل کی تھی بخاری شریف دی تکمیل ہوئی میں تا انتہائی نالائق اور کمزوریاں بندہ حضرت قاری صاحب دے حکم آئی
آخری حدیث پاک دے متعلق چند گلاں تیں عرض کرنیاں میں انہاں دے حکم دی تعمیل وچ چند سادیاں گلاں تساں دوستاں دی خدمت وچ اور اپنی ماواں دی بہناں دی خدمت وچ عرض کرنیاں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اے جڑی کتاب میرے ہاتھ وچ بخاری شریف علماء کرام دا فرماونا ہے کہ السحر کتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید تو بعد حدیث پاک دیاں جتنیاں بھی کتاباں ہیں انہاں ساریاں کتاباں وچوں صحیح ترین کتاب ہے تا بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال دی مدت دے اندر بخاری شریف نو مکمل کیتا۔ حرم شریف دے اندر ہر حدیث شریف لکھن تو پہلے غسل کیتا، 2 رکعتاں نفلیاں پڑھیاں، استخارہ کیتا، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک اپنی کتاب دے اندر لکھی۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی امانت تے دیانت دا اندازہ لو، انہوں نے پتہ چلا کہ ایک ایسا بندہ موجود ہے فلانے علاقے دے اندر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ حدیث پاک سکھن واسطے سفر کیتا، جس ویلے اس محدث دی خدمت دے اندر پہنچے اس دے ہاتھ دے اندر کپڑے دا تھیلا آئی تے تھیلے نو ہلا رہا آئی۔ امام سے بن کے سلام کیتا، جواب ہویا، انہاں سوال کیتا بھئی تسا ہاتھ دے اندر کپڑے دا تھیلا پکڑ کے اس نو کیوں ہلے دے پے ہو؟ اس محدث جواب دیتا کہ او سامنے میرا گھوڑا کھلوتا ہے، گھوڑا نس گیا ہے، میں گھوڑے نو پکڑنا چاہنا تے میں جھولے نو ہلے دا پیاں، گھوڑا سمجھے سی بھئی اس دے اندر کھائے کوئی بھوسا ہے کھاون دی شے، او جس ویلے کھا تے بھوں کھاون واسطے قریب آسی تا میں گھوڑے نو پکڑ گھنڑا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پوچھا بھئی اس تھیلے دے اندر کوئی گھا کوئی کھاون دی شے کوئی بھوسا وغیرہ ہے؟ اس بندے جواب دیتا کہ نہیں، تھیلا خالی ہے، میں خالی تھیلے نو ہلے دا پیاں گھوڑے نو دھوکھا دے من واسطے، او سمجھے سی کھاون دی شے نیڑے آسی میں پکڑ گھڑا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا فی امان اللہ، میں واپس ویدا پیاں۔ انہاں پوچھا تساں کیویں آئے ہوئے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں آیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سکھن واسطے واپس اس واسطے ویدا پیاں کہ جیرا بندہ بے زبان گھوڑے نال دھوکھا کر سکتا ہے آمنہ دلال دی حدیث نال ہی دھوکھا کر سکتا ہے۔ میں تواڈے کول حدیث نہ سکھنا چاہتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی امانت دیانت دیکھو، کشتی دے اندر سوار ہن، دریا دے اندر چلدی ویندی ہے، سونے دی اشرفیاں ہن چمڑے دی تھیلی وچ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ تھیلی کشتی دے اندر سامنے چ رکھی۔ پرانے دور دے اندر لوگ تھیلیاں دے اندر پیسے رکھے دے ہیں، جیرے ویلے کشتی دریا دے اندر روانہ ہوئی، باقی جیرے بندے کشتی سوار ہن، ایک بندے دی نیت بری ہو گئی، بھئی اس تھیلی تے میں قبضہ کراں، اد شور مچا دیتا، میں دی سونے دی اشرفیاں دی تھیلی ہے، کہندے بولے بھائی تھیلی کتھا گئی؟ کشتی دا ملاح تے مالے کا کھڑ لگا، شور پاون دی کوئی لوڑ نہیں، ہن دریا دے درمیانی چ تھیلی تیری کہڑے پاسے بن سکتی ہے؟ حوصلہ کر، سارے بندوں دی تلاشی گھنے ہیں، چند بندے ہن کشتی وچ، جس ویلے تلاشی گھتی گئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تلاشی دیتی، لیکن تھیلی کئی بندے کو برآمد نہ ہوئی۔ سارا اس نے لام تان کیتا، بھئی تین جو شور مچایا ہے میری سونے دی اشرفیہ دی تھیلی ہے، اگر تھیلی ہوتی تو موجود نہ ہو گیا، ان کشتی تو باہر کوئی بندہ تو ونج نہیں سکتا،
کوئی زمین تہے نہیں کہ بندہ نس بجے. خیر وہ بندہ چپ کر گیا لان تان تو بعد. جس ویلے کشتی دریا دے دوجے کنارے تے پہنچی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اترے, روانہ ہو گئے. وہ شور مچاون والا بندہ بھی نال نال ٹر پیا. تھوڑی دور اگے ونجن تو بعد وہ بندہ امام صاحب نو آکھن لگا, تواڈے کول سونے دی اشرفیاں دی تھیلی ہے نہیں؟ امام صاحب فرمایا ہے. تلاشی تو بات تو نہیں نکلی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا او سونے دی اشرفیاں دی تھیلی میں دریا دے اندر سڑ چھوڑی گئی. او بندہ حیران ہو گیا, اتنا لکھاں تے کروڑا روپے دا نقصان, سونے دی اشرفیاں تھیلی تساں دریا دے اندر وگا چھوڑی, اے کیوں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا سونے دی اشرفیاں دی تھیلی میری اپنی ہے. اگر میں قسم دی چاہ دے وہاں کشتی والے لوگاں نو اعتبار آ ونجے ہا, ہو سکتا ہے انہاں دے دل وچ شک رہ ونجے ہا, پتہ نہیں امام صاحب نے قسم سچی بھی چاہیے کہ نہیں. حالانکہ قسم تو میری سچی ہونی ہے, لیکن میں شک تو بچن واسطے لکھاں روپے دا نقصان کرنا گوارا کیتا ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں لکھدا ہونا, میں چاہنا جڑا حدیث پاک لکھن والا ہوئے اس تے لوگاں نو شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اے امام صاحب دی امانت دی آنا چاہیے. ہن جی اگلی گل میں عرض کرنی ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف دے اندر جی پہلی حدیث لکھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان او ہے انما الاعمال بالنیات, عمل دا دار و مدار نیت تے ہے. اگر نیت درست ہوئی تو انسان دا عمل قبول ہو سی, اگر نیت درست نہیں تو عمل قبول نہیں. اس تو بعد آخری جی حدیث پاک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج کی تھی ہے بخاری شریف دے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے آخری حدیث پاک وہ ہے جس وچوں اعمال دے وزن دا ذکر ہے. پہلی حدیث پاک وچ نیت دا ذکر اور آخری حدیث پاک وچ اعمال دے وزن دا ذکر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کر گئے عمل قبول تھی سی, نیت درست ہوئی عمل قبول ہویا تا عمل دا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر وزن ہو سی. اگر نیت درست نہیں عمل قبول نہیں تا اس عمل دا اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی وزن تے قدر و قیمت نہیں. بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف نو شروع کیتا ہے اس باب نال جدا تعلق ہے وحی نال. اس وچ کیڑا راز ہے؟ اس دے اندر راز ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کر گئے کہ احکام تے اعمال او معتبر ہیں شریعت دے اندر جنہ دی بنیاد اللہ دی وحی تے ہوئے. دیکھو نا, دو دوست بیٹھے رل کے بیٹھے, میرے دل دے اندر کہے دوست کو پتہ نہیں, دوست دے دل دے اندر کہے میں نو پتہ نہیں. اساں آپس دے اندر سینہ ملا چھوڑا ہے, گلکڑی پا چھوڑی سے بغل گیر ہو گئے ہیں, سینے مل گئے ہیں. واقعی میں نو دوست دے دل دے حال کا کوئی علم نہیں, دوست دا سینہ میرے نال مل گیا ہے, میں نو دوست دے سینے دے حال کا کوئی پتہ نہیں, دوست نو میرے دل دے حال کا کوئی پتہ نہیں. جس ویلے اساں کٹھے ہیں سینے پہ شک کیوں نہیں مل گئے, لیکن اساں دل دا حال نہیں جان دے. جتنے تک بندہ زبان نال بیان نہ کرے سی, جتنے تک اللہ اپنی گل وحی نال بیان نہ کرے سی, مخلوق نو کیویں پتہ لگ سی. اللہ کریم نے اسے واسطے وحی نازل کی تھی تاکہ امت نو احکام دا پتہ لگے, اعمال دا پتہ لگے. احکام تے اعمال او معتبر ہیں جنہ دی بنیاد اللہ دی وحی تے ہوئے. اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب نو شروع کیتا ہے اس انداز نال جس وچ وحی دا ذکر ہے. ہن میں دوبارہ وہ گل دہراون لگا, پہلی حدیث پاک عمل دا دار و مدار نیت ہوتے ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات
بالنیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل تے مجلس وچ چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئے۔ ساتھی حیران، حضرت ابو ہریرہ نو کہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی، پھر چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلیے، پھر چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال معاملہ پیش آیا۔ جس ویلے طبیعت ود سنبھلی، ساتھی آخر لگے حضرت یہ کیا معاملہ خیر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مینوں یاد آ گیا ہے، تاں تک رہواری چیخ مار کے بے ہوش ہویا۔ او کیویں؟ اور امت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت دا میدان ہونا ہے، 3 بندہ نو بارگاہ الہی وچ پیش کیتا ویسی، مالک کائنات نے سوال کرنا ہے، بندہ دسا دنیا تے کیڑا عمل کرے داریاں ہویں؟ اس بندے آکھنا ہے، اللہ تے مینوں دولت تے مال لیتا، پیسے تے جائیداد نال نوازا، اللہ میں تیرے رستے تے بڑا مال لٹایا ہے، غریب مسکینوں دی خدمت کی تھی، بیوہ عورتوں دی خدمت کی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا، بندہ تیرے دل دی نیت ہے، لوگ مینوں سخی سڑے سن، واہ جی واہ، یہ تا بڑا سخی قسم دا بندہ ہے، تیرے دل وچ اللہ کریم دی رضا نہیں، قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیری شہرت چاہتا ہمیں مال و دولت خرج کرے سان، لوگاں میری مشہوری تھی سی، واقعی لوگاں تیری مشہوری تھی، میں اللہ کریم دے کول کوئی اجر و ثواب نہیں، فرشتے ہو پکڑ کے کھیل کے سٹو انہوں جہنم وچ۔ نیت ٹھیک نہیں، عمل برباد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، دوجے بندے نو پیش کیتا ویسی اللہ دی بارگاہ وچ، بندہ تو کیا کرے داریاں دنیا وچ؟ بندے نے آکھنا، اللہ میں تیرے رستے وچ جان قربان کی تھی، شہید تھی گیا، بچے یتیم تھی گئے، بیوی بیوہ تھی گئی، اللہ میں تیرے رستے تے جان قربان کروانا شہید ہاں۔ حالانکہ شہادت کتنا اونچا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ٹھاندا پا دیجے، اللہ حساب کتاب پہلے معاف کر چھوڑے دے۔ یہ وکھری گل ہے، الا الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا شہید دا قرضہ معاف نہیں ہونا۔ حدیث پاک کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ دے رستے دے بندہ شہید ہوئے، ود زندہ کیتا ونجے، ود شہید ہوئے، ود زندہ کیتا ونجے، ود شہید ہوئے، ود زندہ کیتا ونجے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شہید ہو کے زندہ ہوئے، ود شہید کیتا ونجے۔ او تونی شہید جنت داخل نہ تھی سی، جتنے تونی ادا قرض ادا نہ کر دیتا ونجے۔ ساکو حقوق العباد کا چنتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، جس ویلے بندے نے آخر اللہ میں شہید ہوں، تیرے رستے دے میری جان دے ٹکڑے ہوئے، اللہ کریم کا دل دے ارادے تے نیت نہ جان دے، اور رب العالمین نے فرمانے، بندہ تیرے دل دی نیت ہے میں شہید تھی سا، لوگاں دے اندر میری شہرت تھی سی، لوگ اکثر واہ جی واہ فلانا بندہ اللہ دے رستے تے جان قربان کر گیا ہے۔ شہادت نال تیرے دل دی نیت میں اللہ دی رضا والی نہیں، قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تباہ کئی تیری شہرت تھی، فلانا بندہ شہید تھی گیا ہے، لوگ تیری مشہوری تھی، شہادت نال تیرے دل دی نیت میں اللہ دی رضا والی نہیں، تیرا عمل قبول نہیں، فرشتوں کھیل کے سٹو انہوں جہنم وچ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا تریجے بندے نو پیش کیتا ویسی اللہ دی بارگاہ وچ تو کی کرے دری ہے؟ بندے نے آخر اللہ تے مینوں علم عطا فرمایا، لوگاں نو مسئلے سنائے، لوگاں نو واز کیتے، لوگاں نو بیان کیتا، درس و تدریس والا کم کیتا، تعلیم تعلم والا کم کیتا، لوگاں تو دین پہنچایا، لوگاں تو مسئلے بیان کیتے، قرآن و سنت دی خدمت کیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اللہ چونکہ دل دے ارادے تے نیت جان دے، اللہ فرماونا تیرے دل دی نیت ہے لوگ مینوں عالم سدن، بڑا عالم ہے جی، بڑیاں سونیاں تقریراں کرے دے، بڑے سونے بیان کرے دے، واہ جی واہ، تیرے دل دی نیت ہے لوگ میری شہرت تھی دے، او تیرے دل دی نیت پوری تھی گئی، لوگ تیری مشہوری تھی گئی، میں اللہ دے کول تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں، فرشتے ہو گھیر کے سٹو انہوں جہنم وچ۔ اعمال دا دار و مدار نیت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلی حدیث پاک یہ لکھی ہے جس وچ اے ذکر ہے انسان دے اعمال قبول تاں تھی سے جو نیت ٹھیک ہوئی، تے آخری حدیث پاک نیت ٹھیک ہوئی عمل قبول ہے تاں دا وزن کیتا ویسی۔ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کو روایت قال بیان کریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو کلمے رحمان نو بڑے پیارے ہیں، اللہ بڑا پسند کریں دو کلمے نو، خفیفتان علی اللسان، زبان تے بڑے ہلکے ہیں، بندہ پڑھن لگے کوئی مشکل محسوس نہیں کرے گا، لیکن ثقیلتان فی المیزان، دہاڑے قیامت جس ویلے ترازو لگنا ہے، ترکڑی لگنی ہے۔ قرآن پاک دا حوالہ نال 8واں پارہ سورت نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے 8واں پارہ سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر بھی 8، آیت بھی 8، سپارہ بھی 8، فرمایا والوزن یومئذ الحق، دہاڑے قیامت دے ترازو دا قائم ہونا، نیکیاں دے گناہاں دا تلنا حق کے۔ اب آپ میری 3 انگلیاں لکھیں، وزن تھی سی اس تو کے مراد ہے، میں بہت سادیاں گلاں کرنے، علمی گلاں نہ، سارے عوام دوستاں دے ذہن دے مطابق اور سارے ماما بہناں دے ذہن دے مطابق سادیاں گلاں۔ نمبر 1، یا تا عملاں دا وزن تھی سی، عمل دا وزن، یہ دیکھو نا جی یہ مفل آ رہی ہے، انہی دا وزن کا ہو سکتا ہے بھئی چھٹا کی ہے پائے، وزن تا موں شہدہ تھی دا ہوں دے جیدہ کوئی جسم ہوئے وجود ہوئے، ایک ٹھوس شہ ہوئے، انہی دا وزن ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک کھڑی ہے، این دا ہونے ٹھوس وجود ہے، این دا وزن ہو سکتا ہے، شارہ کے ادھی شارہ کے پائے میں مثال دینا، نماز دا کوئی وجود تا نہیں، نماز دا وزن کی میں تھی سی، روزے دا کوئی جسم تا نہیں، روزے دا وزن کی میں تھی سی، حاجت عمرے دا کوئی جسم تا نہیں، انہ دا وزن کی میں تھی سی۔ آج دے دور اچ نمونہ سارے سامنے آ گیا ہے، پرانے سارے جرے بزرگ گزرے انہوں دے سامنے نمونہ نہیں، آج سارے سامنے نمونہ آ گیا ہے۔ او کی میں بخار تھی گیا ہے، تھرمامیٹر رکھ، جے کر آج دنیا وچ جیری سے ایدہ کوئی ٹھوس وجود نہیں، ہوا ہے، بخار ہے، جے کر آج دے دوری اساں جیری سے ایدہ کوئی ٹھوس جسم نہیں، او دا وزن کر سکتے ہیں، تو رب العالمین انہا سارے عمال دا ٹھوس
خود جسم نہ ہوئے بت بھی اللہ وزن کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ قادر ہے۔ تے نمبر 2 یا وزن ہونا انہاں رجسٹراں دا جنہاں رجسٹراں دے اندر عمل لکھے گئے ہن، یا تا عمل دا وزن تھی وڑے نا، نماز دا، روزے دا، حج، زکات، تلاوت، صدقہ، خیرات، تے یا اون رجسٹر دا وزن تھی وڑے جڑے رجسٹر دے وچ عمل لکھے پے، چاہے نیکیاں چاہے گناہ۔ ایدی مثال موجود ہے حدیث پاک وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے قیامت دا میدان اسی ایک گناہگار بندے نو پیش کیتا ویسی رب العالمین دی بارگاہ وچ، فرشتو ای بندے دے گناہ گھناؤ، فرشتے گناہ والے رجسٹر چاہ کے گھننا سن، زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر بندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گناہ والا رجسٹر اتنا موٹا اسی جتنا زمین تو آسمان تک فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنے تک بندے دی نظر بنے اتنا ایک رجسٹر لمبا تے چوڑا اسی، بندے دی نظر تک کئی میل تک میں لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمین تو لے کے آسمان تک موٹا جتنے توڑی نظر بنے لمبا تے چوڑا، گناہاں نال بھرے ہوئے رجسٹر انہاں دی تعداد 99 ہونی ہے۔ آگے رجسٹر رکھے گئے۔ اللہ کریم نے گناہگار بندے تے 3 سوال کرنے۔ نمبر 1 أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اے 99 رجسٹر گناہاں دے بھرے پین کہیں کو گناہ دا انکار کر سکتے تا کر وکھا، معاف کرے۔ دنیا تے گناہ کرے نے وہ جھوٹیاں قسمہ چچانے ہیں، اللہ دی قسم ہے ان کو پتہ ہی کو نہیں۔ اگلا بندہ ان ساڑے دل دے بھار دا دوا کے بھے نہیں، گناہ کیتے کوڑیاں سوا چچائیاں میں نے پتہ ہی کو نہیں، دنیا تے انکار کر چھڑے دے ہیں۔ اللہ فرمائے آج انکار کرنا، اے 99 رجسٹر بھرے پہ نہیں کہ ہی کو گناہ دا انکار تکر۔ ہم قرآن پاک دا حوالے ہی نال حدیث پاک دے حوالے دے نال قرآن پاک دا حوالہ، اگر بندہ انکار کرن لگ سی یہ میں تے فلانا گناہ نہیں کیتا، اللہ منہ تے مہر لا دے سی۔ 23 پارہ سورت نام سورت یاسین فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 65۔ اللہ بندے دے منہ تے مہلا چھوڑنی ہے، بندے دے ہاتھ تے پیر بولن لگ ویسے ساڑا ایمان اللہ کر سکتا ہے۔ آج دنیا وچ جے اللہ کو تے چھوٹے جتنے ٹکڑے زبان نو بلوا سکتا ہے، اللہ نہاڑے قیامت دے ہتھاں دے پیراں دے بندے دے آسان نو ہی بلوا سکتا ہے۔ ہاتھ بولے دا پہ کیویں بڑھڑی ماں نو دھکے دتے ہم، ہاتھ بولے دا پہ کیویں بڑھڑے والے نال ظلم کیتا ہم، ہاتھ بولے دا پہ کیویں حرام دا مال گھننا ہونا ہم، پیر بندے دا بولے دا پیے کیویں سینما گھرا دے اندر بھج بھج کے وینا ہونا ہم، پیر بولے دا پیے کیویں شراب پیمن واسطے چوہے لی جاتے دوڑ دوڑ کے وینا ہونا ہم، زبان بندے کان بولے دے پین کیویں اللہ دی نافرمانی والیاں گلاں چسکے نال سن دے ہوندے آسے، بندے دی اکھیاں بولے دیاں پیاں کیویں اکھیاں نال غیر محرم عزت نو ویکھدا ہونا ہم۔ زبان بندے تے جس ویلے اللہ نے بندے دی زبان کھولنی ہے،
بندے نے اپنے ہتھاں تے پیراں اکھیاں تے کناں باقی اعضاء نوں آکھنا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا آیت نمبر 21 سورۃ حامیم سجدہ 24واں پارہ بندے نے آکھنا میرا ہاتھ میرا پیر میرا چمڑا میرے اعضاء اکھیاں تے کن آج تساں میرے خلاف گواہی کیوں دیتی ہے دنیا تے میں کتنا تہاڈا خیال رکھے گا ہم ہتھاں تے پیراں اکھیاں تے کناں پیٹ تے چمڑے سارے اعضاء نے جواب دیونے بندہ سارے تے ناراض نہ تھی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اساں اپنی مرضی نال نہ پہ بولے دے اللہ سانوں بلوا رہا ہے بندہ انکار کر انہاں نے رجسٹر بھرے پہلے گناہاں دے اے میرے سامنے 15واں پارہ سورۃ نام سورۃ الکہف فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا یہ آیت نمبر 49 ہے جس نے عملہ والی کتاب رکھی ویسی سونا والا بندہ تو مجرمان ہوئے سے کم دے کھلوتے ہو سن ڈر دے کھلوتے ہو سن کمبڑ وارا شروع تھی گیا نے سارے گناہ جو بھی لکھے پین کوئی چھوٹا بڑا ایسا گناہ نہیں جرا عملہ والی کتاب نندن لکھا ہویا نہ ہوئے ایسا یہ سامنے نمونہ آگئے ساتھی دیکھو نا یہ موبائل ایک گفتگو ریکارڈ تھی دی پئی ہے اللہ فرمائے دے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا انسان اپنی زندگی بھی 70 سال 80 100 سال یہ میں اللہ کو منظور ہے اپنی زندگی بھی جتنے بھی عمل کرے داری ہے میں اللہ بندے دے سامنے 70 سال دی زندگی دے عمل سامنے کر دے سام یہ دیکھ ایک کتابی ایک غلطی ایک گناہ ایک قصور سارے پرانے بزرگاں دے سامنے نمونہ کوئی نہیں آج نمونہ آ گیا ہے اے موبائل اگر بندہ ایک بندے دی شہر ریکارڈ کر کے بعد بھی کھا سکتے ہیں تو انسان دے سارے عمل ریکارڈ کر کے دہانے قیامت دے اللہ کیوں نہیں بھی کھا سکتا یہ عمل سامنے نہیں کر انکار پہلا سوال کہیں گناہ دا انکار کر سکتے دا کر بھی کھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا گناہگار بندے نے آخر لا یا رب اللہ میں کہیں گناہ دا انکار نہ کر سکتا ساری غلطیاں میں آپ کیتیاں ہن دوسرا سوال اے دس گناہگار بندہ الظالمکا کتبت الحافظون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھن والے فرشتہ تیرے نال ظلم تا نہیں کیتا دنیا تے چوری ایک بندے کیتی ہے اسا نہ 10 بندہ دا لکھوا چھوڑے دے ایف آئی آر قتل ایک بندے کیتے ہیں اگو جرہ ایف آئی آر کراون گئے ہیں تو 5 بندہ دا نام لکھوا چھوڑے بے گناہ دا نام بھی لکھوا چھوڑے دے اس کیتا نہیں اصل دے متھے لا چھوڑے اللہ فرماؤنا ہے بندہ اے دسا لکھنا لے فرشتہ تیرے نال زیادتی تا نہیں کیتی آخری پارا سورت نام سورت الانفطار فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 11 انسان جیرا بھی عمل کرے گا پیے اللہ دے حکم نال فرشتے نوٹ پہ کرے دیں مطا تے گناہ نہ کیتے ہوئے تے تیرے ذمہ فرشتہ لکھ چھوڑے ہوئے جیرے ویلے اللہ سوال کرنا بندے نے آکھنے لا یا رب
اللہ لکھن والے فرشتہ میرے نال کوئی زیادتی نہیں کی. ان 99 رجسٹراں وچ جتنے گناہ لکھے پین میں عام خود کیتے ہیں. چھتری جو سوال بندہ اللہ فرمائے فَأُذُرُ لَكَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بہانہ پیش کر کیوں گناہ کیتے ہیں. معاف کرے دنیا تے بہانے بڑے نے. دکاندار دوست آدھے حضرت بندہ ہوں جھوٹ نہ بولے تو سودا نہیں بکدا. بندہ جے کر جھوٹی سو نہ چاہے تو گاہک نو اعتبار نہیں آتا. دنیا تے تو 100 بہانے بنا دھندے ہیں. اللہ فرمائے سی ہن کوئی بہانہ پیش کر. بندے نے آکھنا اللہ یا رب اللہ میں کوئی بہانہ بھی پیش نہ کر سکدا, سارے گناہ میں آپ کیتے ہیں. اور کرے سارے دوست